کہا کہ 1857 سے پہلے تم اپنے اصل باپ کے ہو. بتائیے یہ زبان ہے کسی مولوی کی؟ اصل اپنے باپ کے ہو. ہم میرے نبی نے ریئیکشن میں کبھی گالی نہیں دی. صحابہ کرام نے مان علیہ و صحابی میرے نبی نے ریئیکشن میں کبھی گالی نہیں بکی, کسی کو گالی نہیں دی. ہمارے صحابہ کرام نے بھی کسی کو گالی نہیں دی ریئیکشن میں, ہم بھی گالی نہیں دیتے. زبان کیا ہے مولوی کی؟ دیکھو تم اپنے باپ کی اصل اولاد ہو, ایسا بولتا ہے. یہ کسی مولوی کی زبان ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں. ہم گالی نہ دیتے ہوئے, نبی کی سنت پر چلتے ہوئے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں اس آدمی کے لیے. وہ جے چشتی کے لیے بھی, ایف رضوی کے لیے بھی, اور یہ حقی مارنے والے کے لیے بھی, کہ 1857 سے پہلے اپنی کوئی مسجد بتا دو. 1857 سے پہلے اہل حدیثوں تم اپنی مسجد بتا دو. آؤ مسجد بتاتا ہوں, اور وہاں گیا بھی ہوں میں. دیکھو یہ مسجد کہاں ہے؟ یہ گجرات میں سمی کے اندر ہے. سمی کدھر ہے؟ آپ یہاں سے احمد آباد جائیے, اور احمد آباد سے تقریباً 145 کلومیٹر پر 180 تقریباً. جی وہی کہ سمی کے ہو نا جی. یہ سمی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. یہ سمی, ارے وہی کے میں گیا ہوں کہ نہیں؟ وہاں گیا ہے نا, میں گیا ہوں. بہت محبت کرتے لوگ ہیں, اور اکثر وہاں کے سید لوگ ہیں. جی آپ بھی یہاں سید ہیں, قاضی ہیں آپ, اور اسی سے ہے کچھ ربط آپ کا. جی تو وہاں اکثر لوگ سید ہیں. سید کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے خاندان کا ان کا شجرہ حضرت ابو طالب تک پہنچتا ہے. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چل کر کے ابو طالب تک ان کا شجرہ مل جاتا ہے. لوگ وہاں موجود ہے. جی یہ مسجد جو گجرات میں 180 کلومیٹر احمد آباد سے واقع خوبصورت گاؤں ہے, یہ مسجد 807 ہجری کے اندر بنائی گئی ہے. کب بنائی گئی ہے؟ 807 ہجری کے اندر یہ بنائی گئی ہے. اس کے بنانے والے کا نام لکھا ہوا ہے ملک محمود. ملک محمود. اچھا, اس کے بعد آگے چل کر کے یہ کچھ ٹوٹ پھوٹ گئی, تو 1221 ہجری کے اندر اس کو ریپیئر کیا گیا. بنانے والا کون؟ ملک محمود. ریپیئر کرنے والا کون؟ بسم اللہ صدر خان. اور وہ پوری کی پوری مسجد پتھروں سے بنی ہوئی ہے, ایک عجیب و غریب قسم کی ہے, پرانی طرز تعمیر کی ہے, 807 ہجری کے اندر بنائی گئی ہے. اچھا, عربی میں بھی عبارت موجود ہے اور فارسی میں بھی عبارت موجود ہے. تاریخ 807 ہجری. چلیے اپنے اصل باپ کے ہو تو بتا دو. بتا تو دیا. اب دوسری مسجد 300 سال پرانی, تقریباً 11 ہجری کے اندر یہ بنائی گئی. کہاں ہے؟ مسجد اہل حدیث ہرے ہار. ہرے ہار, HEREHIREHAR ہرے, HERAE ہرے اور HAR ہار. ہرے ہار مسجد اہل حدیث ہرے ہار, اوبلام پورا مائنس. یہ بلاری کے قریب ہے, اور بلاری کے بارے میں آپ جانتے ہیں, میرے بہت سارے پروگرام وہاں ہوئے الحمدللہ, کرناٹکا میں. اور مائنس کی کان ہے پورے کے پورے لوہے کی, مائنس ہے پوری. تو مسجد اہل حدیث ہرے ہار, اوبلام پورا مائنس, رائے درگ, یہ دوسری مسجد ہے. 300 سال پرانی, تقریباً 11 ہجری کے اندر بنائی گئی. بولو 1857 سے پہلے کی یہ دوسری مسجد ہے اہل حدیث. تیسری مسجد تو یہ اس گاؤں کا نام ہے دیون ہلی. دیون ہلی یہ جائے پیدائش ہے سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کی. دیون ہلی یہ مسجد بنائی گئی ہے 1830 کے اندر, یہ 1857 سے پہلے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ 12ویں پہلے ہوتی ہے, 11ویں بعد میں ہوتی ہے. کاؤنٹ ڈاؤن ہے یہاں, پہلے 12ویں پھر 11ویں ہوتی نہیں ہے. پہلے 12ویں ہوتی پھر 11ویں ہوتی. یہ خرافات ہی میں کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا ہے. کاؤنٹ ڈاؤن مانے الٹی گنتی. تو دیون ہلی میں یہ مسجد 1830 کے اندر بنی ہے. یہ تیسری مسجد کا ثبوت دیا ہم نے 1857 سے پہلے. چلو ایک تو گھلوا دے دی. گھلوا ایک مانگے تھے ہم نے 3, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو 3 بار بولتے تھے. نبی کی سنت بھی ادا ہو گئی, 3 دلیلیں دے دی گئی. اب چوتھی گھلوا لے لو.
घतुआ, घतुआ, अच्छा घतुआ जी। विशाखापट्टनम के अंदर आज मैंने पता लगवाया, बेचारे गए वहां जमीयत के लोग, उस मस्जिद को पूरी, मैंने कहा कि जरा उस एरिया का नाम बताओ जहां ये मस्जिद है और कब की है। बताया इन्होंने कि 1261 की है, 1844 में बनाई गई हाजी अबू सुरंग मॉस्क फोर्ट के एरिया में। फोर्ट के एरिया में इस मस्जिद का नाम है हाजी अबू सुरंग मॉस्क। ये बनाई गई है 1261 हिजरी में, जो इक्वल है 1844 के अंदर, 1844 के इक्वल है ये, समझ में आया। तो ये 4 मस्जिदों का तस्करा मैंने कर दिया। और अब एक तहकीकी जवाब जो कुरान का जवाब है। एक बात याद रखो कि हक हमेशा किल्लत के अंदर होता है, कसरत में नहीं। एक बकेट दूध रखा हुआ है, जब उसे घोंटा जाए तो थोड़ा सा घी निकलता है, और दूध का जुज़्वे आज़म घी होता है। अगर घी निकाल लिया जाए तो एक बकेट दूध का कोई मतलब ही नहीं है। घी जो होता है कामयाब होता है। एक बकेट दूध से थोड़ा सा घी निकलता है और वही दूध का जुज़्वे आज़म होता है। पत्थर तो हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन लाल मुश्किल से हाथ आता है। सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आप गीना हमा जाया भी अदब महलस्त, लाल दुश्वार बदस्ता दजानस्त अजीज। शीशा हर जगह पाया जाता है, इस वजह से बेकदर है, और लाल मुश्किल से हाथ आता है, इसलिए जल्दी मिलता नहीं है। तो जो चीज कम होती है, कमयाब होती है, वो बड़ी कीमती होती है। और अल्लाह ने फरमाया, वह कलीलुम मिन इबादिय शकूर, मेरे शुक्रगुजार बंदे कसीर नहीं होते बल्कि कलील होते हैं, किल्लत तादाद होती है उनकी। अरे बनी इसराइल को मस्जिदें बनाना जब मना कर दिया गया कि तुम लोग मस्जिद नहीं बना सकते, इसलिए कि वो कमजोर थे, कलील थे, थोड़े थे, वक्त के हुक्मरानों ने उनको आजादी के साथ मस्जिद बनाने नहीं दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। आयत करीमा मौजूद है सूरह यूनुस की, वजालू बुयूतकुम क़िबला, तुम अपने घरों को मस्जिद बना लो। लिहाजा अगर अहले हदीस कहीं रहे हूं, बेचारे ताकत ना रही हो मस्जिद बनाने की, या हुक्मरानों ने उन्हें मस्जिद न बनाने दी हो, तो अल्लाह के हुक्म से वजालू बुयूतकुम क़िबला, अपने घरों को मस्जिद बना लो, अपने घरों में नमाज पढ़ते रहे। क्या नमाज पढ़ने के लिए हर वक्त हर जगह मस्जिद जरूरी होती है? कतई नहीं। एक तहकीकी जवाब है जो दिया गया।